پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ یہاں پر جتنے ہی لوگ بیٹھے ہیں سب کے سب کسی نہ کسی قسم کا کام کرتے ہیں، کسی نہ کسی قسم کی ملازمت کرتے ہیں۔ جس معیشت کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، جس نظام کے اندر آپ اپنا روزگار تلاش کر رہے ہیں، اس نظام کا ایک نام ہے اور وہ نظام ہے سرمایہ داری نظام۔ انگریزی میں ہم اس کو کہیں گے کیپٹلزم۔ اب یہ سرمایہ داری نظام ہمیشہ سے انسانی تاریخ میں نہیں تھا، بلکہ اس کی شروعات 16ویں صدی میں یورپ میں ہوئی اور یہ بڑھتا چلا گیا اور پھیلتا چلا گیا، اور جیسے جیسے یورپ نے دوسرے ملکوں کو فتح کیا، اس کے ساتھ ہی یورپ نے اس نظام کو دوسرے ملکوں میں متعارف کروایا۔ پاکستان یا بر صغیر کی اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اس سے پہلے کہ یہاں پہ یورپین لوگ آئے، یعنی کہ برطانیہ سے لوگ آئے، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی سیٹ اپ کی، تو اس سے پہلے یہاں پہ ایک نظام تھا جس کو ہم عام طور پہ جاگیرداری نظام کہتے ہیں، جو مغلائی زمانے کا نظام تھا، اور وہ بڑا مختلف نظام تھا آج کے نظام کے مقابلے میں۔ تو میری کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو یہ سمجھاؤں کہ یہ سرمایہ داری نظام کیا ہے، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ کہنا ہے، ہماری پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ اس سرمایہ داری نظام میں غریب آدمی کا استحصال ہوتا ہے، یعنی کہ جو مالک ہے، جو امیر آدمی ہے، جو سرمایہ دار ہے، وہ آپ کے خون پسینے اور محنت کی جو کمائی ہے وہ اس کی جیب میں چلی جاتی ہے اور چھوٹا سا حصہ آپ کے پاس آتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ معیشت کی سائنس نے اس بات کو دو ٹوک ثابت کر دیا ہے کہ اس نظام میں رہتے ہوئے غریبوں کا استحصال ہوتا ہے اور امیر پہلے سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب جو ہے وہ غریب ہی رہتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور امیروں کی دنیا ایک ایسی دنیا بن جاتی ہے جو کہ جنت کی مانند ہے، اور غریبوں کی دنیا ایسی دنیا بن جاتی ہے جو دوزخ کی سزا کے مانند بن جاتی ہے۔ آج بھی پاکستان کے اندر غربت و بے روزگاری جس طرح سے پھیلی ہے، اس نے جس طرح سے لوگوں کی زندگی کو برباد کیا ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہی ہے۔ اس نظام کو قائم کرنے کی کچھ بنیادی شرائط ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ یہ نظام اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ معاشی وسائل، جس کو ہم ایک اور ٹرم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں انگریزی کی، مینز آف پروڈکشن، یعنی کہ ذرائع پیداوار، جب تک یہ ایک چھوٹی سی ایلیٹ، ایک چھوٹے سے طبقے کی اجارہ داری نہیں بنتے، اس وقت تک سرمایہ داری نظام پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاشی وسائل کیا ہوتے ہیں، جن کو میں ذرائع پیداوار کہہ رہا ہوں، وہ کیا چیز ہے۔ انسان اس قدرت میں ہے، ہم یہاں پہ اس دنیا میں پیدا ہوئے اور ہمارے پاس ایک صلاحیت ہے، ہمارے ہاتھوں کی وجہ سے، ہمارے جسم بدن کی وجہ سے، ہماری ذہنیت کی وجہ سے، کہ ہم کچھ کام کر سکتے ہیں، اور ہماری ضرورت بھی یہ ہے کہ ہم کچھ کام کریں گے تو قدرت سے وہ چیزیں حاصل کر سکیں گے جس سے کہ ہم زندہ رہ سکیں۔ اگر کچھ بھی نہیں تو کم سے کم آپ کو پانی تو پینا ہی ہے، اس پانی کو کہیں نہ کہیں سے حاصل کرنا ہے، کھانا ہمیں سب کو کھانا ہی پڑے گا، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ کہیں نہ کہیں ہم نے اپنا سر چھپا کر رات کو سونا بھی ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی اس حوالے سے رہنے کی جگہ بھی چاہیے، اپنے بدن کو ڈھکنے کے لیے، سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بدن پر لباس کی بھی ضرورت ہے۔ آیا کہ یہ وہ بنیادی ضروریات ہیں جو کہ قدرت سے ہمیں اسی حوالے سے مل سکتی ہیں کہ ہم قدرت سے کچھ چیزیں اخذ کریں، کپاس اخذ کریں، اناج اخذ کریں، اس کو کسی حوالے سے اپنی محنت کے ساتھ مکس کریں، پروسیس کریں، اور پھر وہ چیز ہمارے استعمال کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قدرت سے کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہو تو اس میں اپنی محنت کو اس کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے۔ اگر قدرت اس طرح سے ہو جس طرح سے جنگلات یا پرانے زمانے میں تھی،
تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا اس چیز سے. فرض کریں کہ آپ جنگل میں پھر رہے ہیں اور جنگل میں خوب اچھا سا درخت ہے, خوبصورت سا درخت ہے, اور وہاں پہ بہت ہی اچھے پھل آپ کو درخت پہ نظر آتے ہیں. تو فرض کر لیں کہ مینگو کا پھل ہے, ٹھیک ہے جی, آم وہاں پہ اگ رہا ہے اور آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ جاتے ہیں, آپ آم پکڑ لیتے ہیں, آپ کھا لیتے ہیں, کوئی آپ کو روکے گا نہیں. ٹھیک ہے, خدا تعالیٰ کی یہ نعمت ہے, درخت بھی اور یہ تمام جو زمین اور جو زمین پر اگتا ہے, یہ سب تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. کوئی بھی ان کو اس زمانے کے اندر حاصل کر سکتا تھا. جو پیڑ پہ چڑھ جائے وہ سیب بھی توڑ لے گا, وہ کیلا بھی توڑ لے گا. مگر آج کے زمانے میں غور کیجئے کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ اگر آپ کو کہیں پہ کوئی درخت نظر آئے گا جس پہ ایک خوبصورت سا آم اگ رہا ہوگا, تو اس کے ارد گرد آپ کو شاید کوئی دیوار بھی نظر آئے, اور اس دیوار کو پھلانگ کے آپ آگے نہیں جا سکتے اور اس درخت پر چڑھ کے آم نہیں توڑ سکتے. اگر آپ یہ چاہیں کہ اس درخت کو کاٹ کے آپ اس کی ٹہنیوں کو استعمال کرنا چاہیں, اس کی لکڑی کو استعمال کرنا چاہیں, تب بھی آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اگرچہ درخت تو ایک قدرتی چیز ہے, مگر وہ کسی نہ کسی کی ملکیت بن چکی ہے, وہ اب آپ کی نہیں. کوئی بھی بندہ اس کو ایکسیس نہیں کر سکتا, اس کو استعمال نہیں کر سکتا. وہی شخص اس کو استعمال کر سکتا ہے جس کی اب وہ ملکیت ہے. یہ درخت کی مثال ہوئی. آئیے زمین کی مثال بھی لے لیتے ہیں کہ یہ زمین نہ تو سرمایہ داروں نے, نہ جاگیرداروں نے, نہ زمینداروں نے پیدا کی, یہ قدرت نے پیدا کی, خدا تعالیٰ نے پیدا کی. مگر آج جتنی زمین ہے, جہاں پر بھی زمین ہے, اس پر کسی نہ کسی کی ملکیت ضرور ہے. آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ انسانی تاریخ میں ایک ایسا وقت بھی تھا جب زمین کسی کی ملکیت نہ ہوا کرتی تھی. بلکہ یہ کوئی بہت قدیم تاریخ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. ایون برِ صغیر کے اندر گوروں کے آنے سے پہلے یہاں پر جو زمین تھی اس کو نجی ملکیت تسلیم نہیں کیا جاتا تھا, وہ بلکہ کلیکٹیو پراپرٹی تھی اور مانی جاتی تھی اس طرح سے. تو 1793 کے اندر گوروں نے ایک ایکٹ انٹروڈیوس کیا جس کا نام تھا پرماننٹ سیٹلمنٹ ایکٹ, اور اس ایکٹ کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ زمین جو ہے اس کے مختلف نجی مالک ہوں گے, اور مالکانہ حقوق انہوں نے کن کو دیے؟ انہی لوگوں کو دیے جو کہ برطانیہ کے ساتھ وفادار تھے, ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ وفادار تھے. تو اس طرح یہ ملکیتی نظام, ایک نیا قسم کا ملکیتی نظام یہاں پر برٹش نے متعارف کروایا, اور ہمارے خطے میں یعنی پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر 1860 کے بعد یہاں پہ زمین کو نجی ملکیت میں تبدیل کیا گیا. جب زمین نجی ملکیت بن جاتی ہے, پھر زمین میں سے جو بھی پھل پیدا ہو, جو بھی اناج پیدا ہو, جو بھی چیز پیدا ہو, وہ پھر تمام لوگوں کی, قبیلے کی, انسانیت کی ملکیت نہیں ہو سکتی. وہ پھر اسی کی ملکیت ہوتی ہے جو کہ اس زمین کا مالک در حقیقت ہوتا ہے. اب غور کیجئے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی زمین ہے اس کے جو مالکان ہیں وہ کتنے کو ہوں گے آپ کے اندازے؟ کل جو ٹوٹل لوگ زرعی شعبے میں کام کرتے ہیں اس میں سے آدھے لوگ ایسے ہیں, یعنی 50% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کسی قسم کی کوئی زمین ہے ہی. تو لہٰذا وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ مزارت کا کام کرتے ہیں, وہ مزارع ہیں, یا وہ اپنی قوت منت کسی ایسے بندے کو بیچیں گے جو زمین کا مالک ہے. اب میں آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہے زمین کی, اس میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ 5% جو بڑے زمین کے مالکان ہیں ان کے پاس پاکستان کی 65% زرعی زمین پر ملکیت ہے. 5% جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں, زمیندار ہیں, ان کے پاس کتنی زمین ہے پاکستان کی؟ 65% زمین ان کے پاس. یہ سب کیسے ہوا آخرکار؟ کیا یہ جو 5% لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے, خدا تعالیٰ نے ان کو چنا کہ جب وہ پیدا ہوں گے کہ 65% زمین ان کی ہوگی؟ ایسا تو کوئی اس کے پیچھے حقائق نہیں ہے. کیا انہوں نے بڑی محنت کی اور محنت کر کے انہوں نے یہ زمین کما لی؟ تاریخ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایسا نہیں. انفیکٹ باپ کی زمین تھی, بچے کو مل گئی, اس کے بچے کو مل گئی, اینڈ سو آن. تو حقیقت تو یہی ہے کہ جب انگریز یہاں پہ آیا تو اس نے پورا یہ سٹرکچر قائم کیا, اس نے پورا یہ نظام قائم کیا, اور اس نے زمینیں مختلف لوگوں کو الاٹ کی باقاعدہ. اب جب
قدرت کو آپ لیں اور خاص طور پہ زمین کو آپ لیں اور آپ ایک ایسا نظام بنا لیں کہ فرض کریں ادھر کمرے میں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، فرض کریں دنیا کی آبادی بس اتنے ہی لوگوں کی، فرض کریں یہ کمرہ ہی پوری دنیا ہے، اور جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا میں اور اس زمین میں تو کوئی ایسی خاصیت نہیں کہ یہ میری ملکیت ہو یا کسی اور کی ملکیت ہو، لہٰذا ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ہم اس زمین میں سے جو کچھ بھی اگ رہا ہے اس کو استعمال کر لیں گے اور اکٹھے ہی استعمال کر لیں گے اجتماعی طور پہ۔ اب فرض کریں کسی نہ کسی اعتبار سے میرے پاس یا تو کوئی ہتھیار آ جاتا ہے یا میرے پاس اور کوئی قوت آ جاتی ہے، اور اس قوت کا استعمال کرتے ہوئے میں اب یہ کہتا ہوں آپ سب لوگوں سے کہ آپ لوگ اس زمین کے مالک نہیں ہیں۔ اس زمین کا مالک اگر کوئی ہے، اس پورے کمرے کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ اکیلا میں ہوں، اور آپ لوگ اگر اس زمین سے کچھ اناج کمانا چاہتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں، کوئی پھل بوٹی وغیرہ کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ صرف اسی شرط پر وہ حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے کام کریں اور میری شرائط پر کام کریں۔ اب جب آپ میری شرائط پر کام کرنے پر مجبور ہوں گے، کیوں مجبور ہوں گے؟ کیونکہ آپ تو زمین کے مالک ہیں نہیں، میں نے آپ کو زمین کی ملکیت سے بے دخل کر دیا، میں نے زمین کی ملکیت اپنے پاس رکھ لی۔ جب میں نے زمین کی ملکیت اپنے پاس رکھ لی تو اب آپ کی مجبوری بن گئی کہ آپ نے اگر پیٹ میں اگر ایندھن بھرنا ہے، اگر کچھ کھانا ڈالنا ہے، اگر زندہ رہنا ہے تو کسی نہ کسی اعتبار سے آپ کو کوئی پیداوار کرنی پڑے گی، اناج پیدا کرنا پڑے گا کھانے پینے کے لیے۔ وہ اناج آپ خود پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ زمین کے حوالے سے آپ کو کوئی ایکسس، کوئی رسائی نہیں ہے۔ زمین تو میری ہوگی، میری اجازت کے بغیر تمام زمین کی پر آپ کی کوئی رسائی نہیں ہے، تو میری اجازت اب آپ کیسے لیں گے کہ کیسے یہ ممکن ہوگا کہ آپ اناج بھی پیدا کریں اور آپ زندہ بھی رہ سکیں؟ بھوکا تو نہیں مرنا کسی نے بھی، تو وہ اسی شرط پہ ہوگا کہ اب آپ جو ہیں ملازمت کریں گے کسی اور کی، اس کے لیے کام کریں گے، اس کے عوض میں آپ کو ایک سیلری دوں گا، کچھ آپ کو دہاڑی دوں گا، اور اس میں جو آپ پیداوار کریں گے وہی پیداوار میں پکڑ کے لوگوں کو بیچوں گا اور اس میں سے میں خود منافع کماؤں گا۔ یعنی کہ سرمایہ داری نظام کی ایک بنیادی شرط ہے آج کے نظام کی کہ وہ یہ کہ اس میں جو اکثریت آبادی ہوتی ہے اس کو وسائل سے محروم کرنا ضروری ہے۔ یہ نظام پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اکثریت آبادی وسائل سے محروم نہ ہو چکی ہو، پہلی بات تو یہ۔ اور اس پروسیس کہ اکثریت آبادی وسائل سے محروم ہو جائے، یہ پروسیس کیسے ہوتا ہے، یہ کس طرح سے ممکن ہوا؟ یہ صرف اور صرف زور بازو ہی ہو سکتا ہے، یہ صرف اور صرف ایک وائلنٹ پروسیس ہو سکتا ہے، یہ صرف اور صرف ایک پرتشدد پروسیس ہو سکتا ہے، کیونکہ عوام یا کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ جو قدرت ہے اس میں جو میری رسائی ہے، جو قدرتی رسائی ہے، آپ کی فطری رسائی ہے، اس کو روک دیا جائے، آپ کا ایکسس ختم کر دیا جائے۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا، تو مجھے کسی نہ کسی حوالے سے زبردستی کر کے، قوت استعمال کر کے، پاور استعمال کر کے، تشدد، ایون وائلنس استعمال کر کے آپ کو اس زمین سے، ان وسائل سے علیحدہ کرنا ہے۔ یہ جو علیحدگی کا ایک پروسیس ہے، لوگوں کو وسائل سے علیحدہ کرنے کا ایک پروسیس ہے، یہ بذات خود سینکڑوں سالوں کا پروسیس ہے۔ کئی صدیاں اس کے اندر گزر گئی ہیں اس پروسیس میں، اور کئی صدیاں گزرنے کے بعد اب ایک ایسی صورتحال بنی ہے کہ جو 5% سب سے امیر ترین لوگ ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں یا وہ انڈیا کے ہوں، چاہے وہ بنگلہ دیش کے ہوں یا امریکہ کے ہوں، وہ انگلینڈ کے ہوں یا وہ فرانس کے ہوں، پوری دنیا میں ایک ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ 95% لوگوں کے پاس یا تو کچھ ہے ہی نہیں، یا اگر ہے تو بہت ہی کم ہے، اتنا کم کہ وہ کسی اور کو اپنی قوت محنت بیچے بغیر اپنا پیٹ پورا نہیں کر سکتے، اپنی روزگار پورا نہیں کر سکتے۔ اور 5% لوگوں نے مور اور لیس پوری دنیا کے اندر، شاید آپ کہیں 5 بھی نہیں، 1% کہیں، جو بھی ایک چھوٹی سی اقلیت نے دنیا کے جو بیشتر اور سب سے اہم وسائل ہیں ان پر اپنی ملکیت اور اپنی اجارہ داری قائم کر لی۔ چاہے ہم کانوں کی بات کریں، جہاں سے سونا نکلے یا چاندی نکلے یا کوئی ہیرے نکلے یا لوہا نکلے، کوئی بھی چیز نکلے،
چاہے ہم زرعی زمینوں کی بات کریں جو کہ اہم ہے کس مقصد کے لیے کہ وہاں پہ ایگریکلچر ہو، یا ہم فیکٹریوں کی بات کریں یا بڑے بڑے بزنسز کی بات کریں، جس بھی زمین کی بات کریں، شہر کے اندر جو امیر ترین پراپرٹی ہے، مہنگی ترین پراپرٹی ہے، تمام چیزوں کی بات کریں، جو اہم ترین وسائل ہیں، اس پر ایک چھوٹے سے طبقے کی مکمل اجارہ داری ہے، اور بیشتر عوام اسی طبقے کے لیے کام کرتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے۔ ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے، ویسے شاید آپ کو سمجھ آ گئی، مگر ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو۔ انسان کے زندہ رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ انسان کو پانی میسر ہو۔ کھانا اگر نہیں ملے گا تو کم سے کم 7 دن آپ زندہ رہ لیں گے کھانے کے بغیر۔ پانی اگر آپ کو نہیں ملے گا تو 2-3 دن کے اندر آپ کا جسم جواب دے جائے گا۔ اگر آپ تھوڑے ہیلدی ہیں تو شاید آپ 2 ہفتے بھی گزار جائیں کھانا کھائے بغیر، مگر پانی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان جو ہے نا وہ بالکل اس کا سسٹم کلیپس کر جاتا ہے، سارے اندرونی آرگنز جو ہے نا وہ ایسے تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے ہوا، مگر چلیں پانی کی مثال دیتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ جو پانی ہے اس پر میں کسی طرح اپنی اجارہ داری قائم کر لیتا ہوں۔ فرض کریں کہ ایک اویسس ہے، ایک چھوٹی سی ندی ہے، بس وہی ہے جو صاف پانی، اس پر میں 4 بندے کھڑے کر دیتا ہوں اور کہتا ہوں میری اجازت کے بغیر کوئی پانی نہیں پیے گا۔ اب کیونکہ میں نے اس پانی کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم کر لی، تو اب باقی جو 99% لوگ ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ وہ مجبور ہو گئے، وہ محکوم ہو گئے۔ اب ان کی مجبوری، اگر وہ یا تو وہ میرے 4 بندوں کو گرا دیں، ٹھا دیں اور پانی حاصل کر لیں تو پھر تو اور بات ہے۔ اگر وہ نہیں ٹھا سکتے کیونکہ وہ آپس میں بہت تقسیم ہے، آپس میں خود ہی لڑتے رہتے ہیں، مذہب کی بنیاد پہ یا قومیت کی بنیاد پہ، لسانی بنیادوں پہ یا کسی اور بنیاد پہ، اور ان 4 لوگوں کو نہیں گرا سکتے، تو بس وہ جو قیمتی وسائل ہیں ان پر قابو اگر میں کر لوں تو میں سب کو اپنے قابو میں کر لیتا ہوں۔ باقی 99% اب مجبور ہیں، پانی تو پینا ہی ہے، کہ وہ پہلے میرے پاس آئیں گے اور مجھے کہیں گے کہ پلیز ہمیں 1 کپ پانی دے دو۔ اب میری مرضی کہ میں ان کو 1 کپ پانی دوں یا نہ دوں، میں ان کو اسی شرط پہ وہ پانی دوں گا کہ اس میں سے مجھے کوئی فائدہ ہو۔ میں کہوں گا ہاں تمہیں پانی پینے دوں گا، مگر پہلے اس طرح کرو کہ یہ میرا گھر ہے، اس کے سامنے دروازہ ہے، وہ دروازہ ٹھیک کر کے دو۔ یا میں کہوں گا نہیں یہ میرا گھر ہے، اس کے سامنے سڑک ہے، مجھے سڑک بنا کے دو، پھر میں تمہیں پانی دوں گا۔ تو میں اب اپنا کام نکلوا سکتا ہوں آپ سے۔ سمجھے بات کو؟ اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک چھوٹے سے طبقے کی معاشی وسائل پر اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے تو باقی جو جتنی بھی عوام ہے اس کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ اس حکمران طبقے کے لیے کام کرے۔ اور کیونکہ باقی عوام کی مجبوری بن جاتی ہے کہ حکمران طبقے کے لیے کام کرے، تو اس رشتے کے اندر جو بھی کانٹریکٹ طے ہوتا ہے، جو بھی معاہدہ ہوتا ہے، وہ بیسیکلی حکمران طبقے کے فائدے میں زیادہ ہوتا ہے اور غریبوں کے فائدے میں کم ہوتا ہے۔ اور اسی امبیلنس آف پاور کے نتیجے میں، یہ جو توازن خراب ہو چکا ہے، اسی کے نتیجے میں حکمران طبقہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے پاس ہر آسائش ہے، ہر مسئلہ وہ اپنے پیسے سے حل کر سکتا ہے، اور سوسائٹی پہ وہ مکمل طور پر کنٹرول کرتا ہے۔ آپ 4-5 سال بعد ووٹ ضرور ڈالتے ہیں، اور ساری عوام ڈالتی ہے، اور اس پہ لڑائی بھی کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے چلے جاتے ہیں ووٹ کے اوپر، مگر حقیقت یہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اصل قوت اور اقتدار نہیں ہوتا، اختیار نہیں ہوتا۔ اصل اختیار اسی کے پاس ہوتا ہے ہر سماج میں جو کہ وسائل کے اوپر قابض ہوتا ہے، جس کے پاس وسائل کی ملکیت ہوتی ہے۔ اب سرمایہ داری نظام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی خاصیت ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ پچھلے نظاموں میں اگرچہ پیسہ ہوا کرتا تھا، مگر جب ہم نے کچھ کھانا پینا ہوتا تھا تو ہمیں پنڈ کی پیداوار میں سے ایک حصہ مل جایا کرتا تھا، ہمیں منڈی جا کے خریدنا نہیں پڑتا تھا۔ جبکہ آج کے زمانے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے زندگی کی کوئی بھی ضرورت پوری کرنی ہے تو وہ آپ کو صرف اسی طرح پوری ہو سکتی ہے کہ آپ کے جیب میں کوئی پیسے ہوں اور پیسوں سے آپ وہ چیز خریدیں جو آپ کی ضرورت ہے، چاہے وہ لیڑا ہو، کپڑے ہوں آپ کے، چاہے وہ اینکیں ہوں، چاہے وہ موٹر سائیکل ہو، چاہے وہ سائیکل ہو، چاہے وہ جوتے ہوں، چاہے وہ کھانا ہو۔ آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے، پیسوں سے ہی آپ وہ چیز خرید سکتے ہیں۔ اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کموڈٹی پروڈکشن۔
جو چیز پیسے سے خریدی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کموڈٹی. اس کے لیے اردو کی جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے کموڈٹیز کے لیے، وہ ہے اشیاء. ہم کہتے ہیں منڈی میں ہم جا کے اشیاء کی خرید و فروخت کرتے ہیں، یا اجناس بھی کہتے ہیں. بالکل. تو مگر سرمایہ داری نظام میں جو منفرد بات ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام میں نہ صرف چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے. اب یہ غور سے بات سننی، کیونکہ سب سے اہم بات ہے. سرمایہ داری نظام میں نہ صرف چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، بلکہ سرمایہ داری نظام کے اندر انسان کی قوت محنت کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے. چاہے میں پی ایچ ڈی پروفیسر ہوں یا میں دہاڑی دار اینٹ لگانے والا مزدور ہوں، ہم دونوں کو کسی نہ کسی دوسرے کے پاس جانا ہے اور یہ کہنا ہے کہ میں ایک صلاحیت رکھتا ہوں محنت کی، میں یہ محنت کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے ملازمت دی جائے، میں آپ کے لیے یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. جو بندہ آپ کو ملازمت دیتا ہے وہ کیا آپ کو اس وجہ سے ملازمت دیتا ہے کہ وہ بڑا سخی دل ہے؟ کیا مالموں والے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہائے بیچارہ غریب، اس کے بھلے کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں، وہ اس مقصد سے ملازمت دیتے ہیں کہ وہ منافع کمانا چاہتے ہیں. یہ بات وہ خود بھی نہیں چھپاتے، نہ سماج یہ بات کو چھپاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہاں ہم آپ کو ملازمت دیں گے، مگر ملازمت ہم آپ کو اس حوالے سے ہی دیں گے کہ اس میں سے ہم منافع کمانا چاہتے ہیں. احسان نہیں کر رہے، منافع کما رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں. اب کوئی بھی مالک کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں آپ، مالک جو ہے وہ کسی مزدور کو ملازمت اسی شرط پر دے گا کہ مزدور کی فرض کریں سیلری ہے 30,000 روپے. فرض کریں کہ میں ایک سرمایہ دار ہوں اور میں نے کسی کو ملازمت دی، کتنے کی؟ 30,000 روپے کی. اب فرض کریں ایک مہینہ اس بندے نے کام کیا جس کو میں نے 30,000 روپے دیے مہینے کے آخر میں آ کے، اور اس نے ایک مہینے میں پیداوار کی صرف 15,000 روپے کی. جو چیز اس نے بنائی وہ صرف تھی 15,000 روپے کی. اب سرمایہ دار کیا کہے گا، مالک کیا کہے گا، باس کیا کہے گا، سیٹ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یہ تو مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں، میں نے تمہیں 30,000 روپے کی ملازمت دی اور تم نے پیداوار کر کے دی صرف 15,000 روپے کی، تو مجھے تو نقصان ہو گیا. تو وہ ایسے کسی ورکر کو نہیں رکھے گا جس کے نتیجے میں اس کو نقصان ہو. چیریٹی تو نہیں کر رہا، بزنس کر رہا ہے. اگر وہ یہ کرے گا تو بزنس اس کا ٹھپ ہو جائے گا. تو لہٰذا وہ ایسے ورکر کو نہیں رکھے گا، بلکہ وہ ایسے ورکر کو رکھے گا کہ اگر وہ 30,000 روپے ورکر کو دے رہا ہے تو آگے سے جو ورکر ہے وہ کم از کم 30,000 روپے سے زیادہ پیداوار کر کے دکھائے. 40,000 50,000 روپے 60,000 روپے کی اگر وہ پیداوار کرتا ہے تو پھر سرمایہ دار کو فائدہ ہے. پھر وہ یہ کہے گا کہ ہاں اب اس نے 50,000 روپے کی پیداوار کی ہے، منڈی میں جا کے وہ فروخت ہوگی، اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ مزدور کو 30,000 روپے اپنی تنخواہ کی شکل میں مل جائے گا، اور دوسرا حصہ منافع کی شکل میں سرمایہ دار کے پاس آ جائے. یہ بڑا آسان طریقہ ہے اس بات کو سمجھنے کا کہ در حقیقت جب آپ کسی سرمایہ دار کے لیے ملازمت کرتے ہیں تو یہ اس کا آپ پر احسان نہیں ہوتا، بلکہ آپ اسی پیریڈ کے اندر، اسی دور کے اندر اتنی پیداوار کر کے دیتے ہیں اس سرمایہ دار کو کہ اس پیداوار میں سے وہ منافع کما سکتا ہے. ادروائز وہ آپ کو ملازمت نہیں دے گا. اور وہی کیوں ملازمت دے رہا، آپ کیوں نہیں اس کو ملازمت دے رہے، وہ بات میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں. کیونکہ پہلے ہی اس کے پاس معاشی وسائل پر ملکیت ہے، وہ اس کے کنٹرول میں آ چکے، اس لیے آپ نے اسی کے لیے کام کرنا. اب معاشی اصول یہ ہے کہ جس چیز میں جتنی زیادہ محنت لگے، جس چیز کو بنانے میں جتنی زیادہ محنت لگے، وہ چیز اتنی ہی زیادہ ورتھ اس کی ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو، اس کی قدر اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. فرض کریں کہ آپ ایک دوپٹہ بنا رہے ہیں یا آپ ایک سویٹر بن رہے ہیں. اس سویٹر کو آپ نے بہت ہی باریکی سے بنا ہے اور اس پہ بہت محنت کی ہے. جس چیز پہ آپ نے محنت کی ہے اس کی قدر تو زیادہ ہوگی نا.
ہو سکتا ہے کہ آپ کی محنت کرنے کی صلاحیت بھی بہت اچھی ہو، اس چیز کی اور بھی زیادہ قدر ہوگی۔ اب ایک جہاز جو ہے بوئنگ 747، اس کے اتنے مختلف قسم کے پرزے ہوتے ہیں جو انجینئرز بناتے ہیں، اس میں اتنے مختلف قسم کے پارٹس لگتے ہیں، اتنے مختلف قسم کے مٹیریلز لگتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بوئنگ 747 کو تیار کرنے میں ہزاروں لوگوں کی ہزاروں گھنٹے کی محنت لگتی ہے، پھر جا کے ایک بوئنگ 747 تیار ہوتا ہے۔ اس میں بہت ساری محنت مرکوز ہے، ڈلی ہوئی ہے، پھر جا کے وہ چیز تیار ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک چھوٹی سی روٹی پکانی ہے تو اس میں اتنی زیادہ محنت نہیں لگانی پڑتی، ہزاروں لوگوں کی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا فرق یہی ہوگا کہ وہ چیز جس پہ بہت زیادہ محنت ہے، جس طرح کے بوئنگ 747 یا کوئی مہنگی ترین گاڑی، اس کی قدر بہت زیادہ ہے، اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے، اور وہ چیز جس پہ کم محنت ہے اس کی قدر کم ہے۔ اس سرمایہ داری نظام میں یہ ایسے، اور جس چیز کی جتنی زیادہ قدر ہے کیونکہ اس پہ اتنی زیادہ محنت ہوئی ہوئی ہے، وہ اتنے ہی مہنگے دام بکے گی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں دنیا کے اندر صرف دو لوگ ہیں، ایک میں اور ایک آپ، ٹھیک ہے؟ آپ ایک چیز بناتے ہیں اور آپ جو ہیں اس پر 20 گھنٹے محنت کرتے ہیں، پھر جا کے وہ چیز بنتی ہے، تیار ہوتی ہے۔ فرض کر لیں وہ چھوٹا سا کوئی کھلونا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں ایک چیز بناتا ہوں، اس پہ میں نے صرف آدھا گھنٹہ محنت کی، اور فرض کر لیں کہ ہماری محنت کا جو لیول ہے وہ برابر ہے، آپ بھی ویسی ہی محنت کرتے ہیں جیسے میں کرتا ہوں، کوئی اسکل لیول میں فرق نہیں زیادہ۔ آپ نے 20 گھنٹے محنت کی، میں نے آدھا گھنٹہ محنت کی۔ اب ہم آمنے سامنے منڈی میں ملتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ یہ میری چیز خرید لو، وہ مجھے اپنی چیز دے دو، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے دیکھو میری چیز جو ہے وہ 20 گھنٹے کی مشقت کے بعد پیدا ہوئی، بہت میں نے محنت کی اس پہ، اور جو چیز تم مجھے دے رہے ہو وہ 1 گھنٹے میں تیار ہو گئی ہے، محنت بھی ہماری برابر ہے، محنت کی صلاحیت بھی ہماری برابر ہے، کوئی بہت بڑا فرق نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے میری محنت کا صلہ اسی شکل میں ملے گا، اسی صورت میں ملے گا اگر تم 20 گھنٹے کی محنت جو ہے مجھے دو گے۔ میں تمہیں ایسی چیز دے رہا ہوں جس پہ میرے 20 گھنٹے محنت لگے ہیں، تو مجھے اپنی محنت کا صلہ ملنا چاہیے نا، مجھے جتنی محنت میں نے کی اتنی ہی کی محنت آپ کی لگی ہو تو پھر بات بنے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو اگر میں نے 20 گھنٹے محنت کی ہے اور دوسرے نے 1 گھنٹہ محنت کی ہے، تو میری خواہش یہ ہوگی کہ مجھے بھی وہ چیز واپس ملے جس پر 20 گھنٹے محنت کی۔ اگر ایسا نہ ہو تو مجھے یہی فیل ہوگا کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا، اور دھوکا 1 دفعہ ہو سکتا ہے، 2 دفعہ ہو سکتا ہے، 10 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 100 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، مگر جب منڈی کا نظام قائم ہوگا، روزمرہ کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کریں گے، ایکسچینج کریں گے، تو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آ کر اگلا کہے گا کہ یہ جو چیز میں آپ کو دے رہا ہوں یہ زیادہ محنت کی چیز ہے، آپ بھی مجھے اس کے برابر اسی محنت کی چیز دیں۔ تو ہمارے اندر یہ ان بلٹ بات ہے۔ جب آپ دیکھیں، آپ بازار جاتے ہیں، خواتین جب بازار جاتی ہیں تو وہ کسی چیز کو اٹھاتی ہیں، وہ کپڑا ہوگا تو اس کو دیکھتی ہیں، اس کو ناپتی ہیں، تولتی ہیں، اس کو اوپر نیچے کرتی ہیں۔ میں نے بھی اگر کوئی ریموٹ خریدنا ہوتا ہے، میں اس کے بٹن دباتا ہوں، میں اس کو دیکھتا ہوں کتنا سخت ہے، کتنا ٹھیک ہے، کیا میں کر رہا ہوتا ہوں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی کوالٹی دیکھ رہا ہوتا ہوں نا، کوالٹی چیک کر رہا ہوتا ہوں۔ تو کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ کوالٹی یہی ہوتی ہے کہ کتنی محنت سے وہ چیز بنی، یہی میں جج کر رہا ہوں۔ پھر میں اندازہ لگاتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں، یہ چیز تو مجھے چاہیے، مگر یہ چیز جو ہے نا اس کی قیمت ہونی چاہیے 2000 روپے۔ میں اندازہ لگاتا ہوں۔ اندازہ میں کیسے لگاتا ہوں 2000 روپے ہونی چاہیے؟ کیونکہ اپنے ذہن میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ اس پہ کتنی محنت ہوئی ہے، اس کے حساب سے میں اندازہ لگا کے کہتا ہوں جی میں یہ بولی لگاتا ہوں، میں اتنے کی خریدوں گا، میں اس کے لیے 2000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگلا کہتا ہے نہیں جی آپ 2 نہیں دیں، آپ 3 دیں۔ اس طرح نیگوشیشن کر کے ہم کسی نہ کسی قیمت پر طے کر لیتے ہیں، مگر وہ قیمت وہیں طے ہوگی جہاں موٹے موٹے حساب کے حوالے سے اس چیز میں بھی اتنی ہی محنت ہوگی جتنی کی محنت میں نے دی ہے، اتنی ہی محنت مجھے واپس ملے، تب میں اس میں خوش رہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ منڈی کے اندر قیمتوں کی اشیاء جو ہے
وہ اتنی ہی ہوتی ہے کم و بیش، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، مگر ایک انٹرنسک ویلیو کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ انٹرنسک ویلیو سے مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے اس کی قیمت جو کہ اس کی قدر کے برابر، اور اگر وہ زیادہ اوپر ہو جائے یا نیچے ہو جائے تو پھر لوگ اس کو یا تو خریدنا چھوڑ دیتے ہیں یا زیادہ خریدنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے اس کی قیمت واپس وہیں پر آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے کہ آٹا جو ہے وہ ایک جمبو جیٹ سے زیادہ مہنگا ہو جائے، کیونکہ جمبو جیٹ پہ محنت زیادہ لگتی ہے، سیدھی سی بات۔ میں نے کہا آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہ یہاں پر نہ صرف چیزوں کو خریدا جاتا ہے بلکہ انسان کی قوت محنت کو بھی خریدا جاتا ہے۔ اب غور طلب بات ہے کہ اگر چیزوں کو خریدنے کا اصول منڈی میں یہ ہے کہ جس چیز پر جتنی زیادہ محنت لگے گی وہ اتنی مہنگی ہو جائے گی، تو انسان کی قوت محنت کی خریداری کا اصول بھی یہی ہے کہ جس انسان کو تیار کرنے کے یا جس کیٹیگری کی قوت محنت کو تیار کرنے میں جتنی زیادہ محنت لگے گی، وہ محنت کش کا 1 گھنٹہ یا 1 دہاڑی اتنی ہی مہنگی ہو جائے گی۔ پہلے تو اس میں اس کو تیار کرنے کی محنت میں پہلی چیز ہوگی کہ اس کا روٹی کپڑا مکان پورا ہو۔ اگر وہ پورا نہیں ہوگا تو وہ زندہ ہی نہیں ہوگا، وہ زندہ ہی نہیں ہوگا تو کام کیسے کرے گا؟ دوسرا معاملہ یہ ہوگا کہ اس کی ایجوکیشن اور ٹریننگ کی کاسٹ بھی اس میں شامل ہو جائے گی۔ ایک پی ایچ ڈی کی تنخواہ یہاں ہوگی اور ایک عام مزدور کی تنخواہ کم ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ پی ایچ ڈی کو تیار کرنے میں زیادہ محنت لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کسی مہنگی شے کو تیار کرنے میں زیادہ محنت لگتی ہے تو وہ مہنگی بکتی ہے، اسی طرح اس لیبر، اس قوت محنت کو تیار کرنے میں جس میں زیادہ محنت لگتی ہے وہ مہنگی بکتی ہے، اور وہ قوت محنت جس کو تیار کرنے میں زیادہ محنت نہیں لگتی وہ سستی بکتی ہے۔ تو محنت کشوں کے درمیان جو آپ کو نظر آتا ہے کہ تنخواہوں کے اندر اونچ نیچ ہے، یہ در حقیقت تنخواہوں کے اندر اونچ نیچ بھی مور اور لیس اس کیٹیگری آف لیبر کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اس کیٹیگری آف لیبر کو تیار کرنے میں کتنی محنت لگی۔ اب جب محنت کش بکتا ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہو یا وہ عام دہاڑی دار مزدور ہو، تو وہ بکتا ہے، اس کی قوت محنت بکتی ہے کس دام پر؟ اس دام پر کہ اس کو تیار کرنے میں کتنی محنت لگی۔ اگر ہم 1 دہاڑی کی بات کریں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ 1 دہاڑی کے لیے اس کو تیار کرنے میں کتنی محنت لگی۔ مگر جو وہ چیز تیار کرتا ہے آگے سے، وہ جو چیز آگے سے پیدا کرتا ہے، وہ اپنی قوت محنت کو تیار کرنے سے زیادہ کوئی چیز پیدا کرتا ہے، زیادہ قدر کی چیز پیدا کرتا ہے۔ اگر مجھے تیار کرنے میں اتنی محنت لگی تو میں اپنی زندگی میں جو محنت کروں گا اس سے میں اتنی چیزیں تیار کر سکتا ہوں، زیادہ چیزیں تیار کر سکتا ہوں۔ ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق ہے محنت اور مزدوری۔ جو ایک محنت کش کو پیسے ملتے ہیں وہ ہے مزدوری، یعنی اس کو تیار کرنے میں کتنی محنت لگی، اور جو محنت کش تیار کر کے دیتا ہے چیز سرمایہ دار کو، وہ ہے اس کی محنت، کہ اس نے محنت کتنی کی اس پیریڈ کے اندر۔ اور ان دونوں چیزوں میں جو فرق ہے، محنت اور مزدوری، ان دونوں چیزوں میں جو فرق ہے، وہ فرق کہاں جاتا ہے؟ وہ فرق جاتا ہے سرمایہ دار کے پاس۔ اور سرمایہ دار بھی 3 مختلف قسموں کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے سرمایہ دار جو کہ انڈسٹری کا اونر ہے، ایک ہے دوسرا سرمایہ دار جو کہ بینک کا اونر ہے، اور ایک ہے تیسرا سرمایہ دار جو کہ لینڈ لارڈ ہے، کسی زمین کا مالک ہے، اس کو رینٹ جاتا ہے۔ تو محنت کش جب محنت کرتا ہے، آپ لوگ جب محنت کرتے ہیں، آپ کو جو دہاڑی ملتی ہے یا تنخواہ ملتی ہے، فرض کریں 30,000 روپے تنخواہ ملتی ہے، آپ جو 30,000 روپے کی عوض، یہ آپ کی مزدوری ہے 30,000 روپے، مگر جو آپ محنت کرتے ہیں وہ اس مزدوری سے بہت زیادہ ہے۔ آپ کو 30,000 روپے ملتے ہیں، مگر آپ ہو سکتا ہے 60,000 روپے کی چیز 1 مہینے کے اندر تیار کر کے دیتے ہیں۔ آپ اس کی ویلیو میں ایڈیشن کرتے ہیں، خام مال آئے گا، خام مال کے اندر آپ 60,000 روپے کا اضافہ کر رہے ہیں اس کی قدر کے اندر، تبھی جا کے وہ مہنگی بک رہی ہے۔ جب وہ مہنگی بک رہی ہے، اس میں سے جو پھر
قدر زائد پیدا ہوئی ہے، زائد قدر پیدا ہوئی ہے، جو ایکسٹرا قدر آپ نے ڈالی اس کے اندر، جو مزدوری آپ کو نہیں ملی، محنت اور مزدوری کے درمیان جو فرق تھا وہ کدھر گئی؟ وہ بن گئی سرمایہ دار کا منافع، سرمایہ دار کا سود، بینکوں کا سود قرضے کے حوالے سے، اور سرمایہ داروں کا رینٹ یعنی کہ کرایہ۔ یہ تین مختلف بڑی شکلیں ہیں جو کہ قدر زائد اختیار کرتی، اور یہ قدر زائد در حقیقت مزدوروں کی لوٹی ہوئی محنت ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ محنت از دا ویلیو پروڈیوسڈ بائی دا ورکر۔ محنت وہ ہے جو آپ نے قدر پیدا کی، آپ نے خام مال کے اندر کی قدر کے اندر جو اضافہ کیا، کتنے گھنٹے محنت کر کے اس کو بہتر بنایا، یہ آپ کی محنت ہے۔ مزدوری کیا ہے؟ جو آپ کو اس کے عوض ملا، اور ان دونوں کے درمیان فرق، یعنی محنت اور مزدوری کے درمیان فرق جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں قدر زائد، اور وہ ہے منافع، سود اور کرایہ۔ اور یہ جاتا ہے تین سرمایہ داروں کے تین بڑے حصوں میں، بینکوں کے پاس، کیپٹلسٹ کے پاس، انڈسٹریلسٹ کے پاس، اور تیسرا بڑے بڑے لینڈ اونرز کے پاس۔ سو اس قدر زائد سے، اس منافع سے، اس سود سے وہ اور امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور آپ لوگ غریب کے غریب ہی رہتے ہیں۔ اب دیکھیں سماج کے اندر لوگوں کو ریوارڈ کرنے کا، لوگوں کی کمائی کے دو مختلف چیزیں نظر آئی ہمیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کمائی کرتے ہیں اپنی قوت محنت بیچ کے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کمائی کرتے ہیں دوسروں کی قوت محنت خرید کے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اگر ہر بندہ اپنی قوت محنت بیچ کے کمائی کر رہا ہوتا تو پھر سبھی برابر ہوتے ہیں۔ برابر سے میری مراد یہ ہے، یہ نہیں کہ سب ایک ہی پیسہ کما رہے ہوتے، مگر یہ کہ سب کے پاس پیسہ کمانے کا طریقہ ایک ہی ہوتا، محنت کرو اور پیسہ کماؤ۔ مگر فرق ہے، سرمایہ دار اپنی محنت سے پیسہ صرف نہیں کما رہا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر میں ایک بڑا سرمایہ دار بن جاؤں اور میرے پاس فرض کرے 1 کروڑ روپیہ کہیں سے آ جائے، میرے والدین مجھے 1 کروڑ روپیہ دے دیں، وہ 1 کروڑ روپیہ کے ساتھ میں کچھ نہ کروں، کچھ بھی نہ کروں، صرف اس کو بینک میں رکھ دوں۔ آج کل بینک جو ہیں وہ 18 سے لے کے 19% سود دے رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ ایون آپ حکومتی بانڈ خرید لیں، آپ کو 18-20% تک مل جائے گا انٹرسٹ ریٹ۔ میں بینک میں رکھ لوں 1 کروڑ روپیہ تو اس پہ میں 20% سود کما سکتا ہوں۔ اگر میرے پاس 10 کروڑ روپے ہوں تو اس پہ بھی میں 20% سود کماؤں۔ اگر میرے پاس 100 کروڑ ہو تو اس پہ ایک دھیلے کا ایک دن مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں کام بھی نہیں کر رہا ہوں، کوئی کام نہیں کر رہا ہوں، مجھے ماں پیوں نے دے دیے 100 کروڑ، میں نے بینک میں جمع کرا دیے، 20% میں اس پہ سود کما رہا ہوں اور میرا گھر بار چل رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا، اور میں خرچے کر رہا ہوں، اور میں جو مرضی دعوتیں کر رہا ہوں، اور میں بڑے بڑے کھانے کر رہا ہوں، اور میں ہر سمر میں ٹرپ لے لیتا ہوں، ولے چلا جاتا ہوں وغیرہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے محنت تو میں کوئی نہیں کر رہا، میں آپ کو پیسے بتا رہا ہوں، محنت میں کوئی نہیں کر رہا، پھر بھی میں پیسے کما رہا ہوں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے سرمایہ کی بنیاد پر محنت پیسے کما رہے ہیں؟ تو وہ یہی بات ہے کہ بینک جو ہے وہ آگے سرمایہ داروں کو دیتا ہے قرضہ، سرمایہ دار آگے ملازمت دیتے ہیں مزدوروں کو، اس میں جو قدر زائد مزدور پیدا کرتے ہیں وہ بن جاتا ہے سرمایہ داروں کا منافع۔ اس منافع میں سے سرمایہ داروں نے جو قرضہ لیا ہوتا ہے وہ ایک حصہ ادا کرتے ہیں سود کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ، اور وہ بینکوں میں جاتا ہے، اور وہاں سے بینک جو ہے اپنے ڈپازیٹرز وغیرہ کو، انویسٹرز کو پیسے دیتا ہے۔ تو یہ پورا سرکٹ جو ہے آخر میں جاتا ہے کدھر؟ مزدور پر۔ تو یہ پوری کی پوری عمارت ایک طرح سے جو سماج کے اندر عمارت قائم ہوئی بھی ہے، اس میں جو نیچے والے لوگ ہیں وہ ساری محنت کرتے ہیں، اور اوپر والی جو پرت ہے وہ ان لوگوں کی محنت کے اوپر ہی پیسے کماتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی طبقاتی فرق ہے کہ کچھ لوگ اپنی قوت محنت بیچ کر کمائی کرتے ہیں، منڈی میں جاتے ہیں
اور کہتے ہیں مجھے ملازمت دی جائے، اور کچھ لوگ دوسروں کی قوت محنت خرید کر کمائی کرتے ہیں۔ دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو خریدتے ہیں قوت محنت وہ سرمایہ دار ہے، جو بیچتے ہیں قوت محنت جس مرضی قسم کی وہ ہو، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہو یا ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا دہاڑی دار مزدور ہو، جو بیچتے ہیں وہ لوٹے جاتے ہیں، جو قوت محنت خریدتے ہیں وہ منافع کماتے ہیں۔ اب بے روزگاری کیوں ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں۔ بے روزگاری کی وجہ یہ ہے کہ منڈی کے اندر ہر چیز نے رسد اور طلب کی بنیاد پر بکنا ہے، اور منڈی نے اسی طرح سے چلنا ہے۔ رسد کہتے ہیں سپلائی، طلب کہتے ہیں ڈیمانڈ۔ ڈیمانڈ اور سپلائی، ڈیمانڈ اور سپلائی بہت آسان سا معاملہ ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو خریدتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بیچتے ہیں۔ میرے والد صاحب ہیں جی، ان کو بھی سلام کر دیں۔ یہ سینٹر انہی کا ہے اور انہی کی مہربانی سے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ راشد رحمان ان کا نام ہے، ذرا ایک دفعہ تالی بھی دیا دیں۔ میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو ساری تھیوری سے سکھا رہا ہوں، قدر زائد کی تھیوری، جب میں چھوٹا سا تھا، نکا سا تھا، تو میں نے انہی سے یہ ساری تھیوری سیکھی تھی کہ انہوں نے مجھے بیٹھ کے سمجھایا تھا کہ یہ مارکس کی تھیوری آف سرپلس ویلیو ہے کیا۔ اچھا، تو بات ہو رہی تھی طلب اور رسد کی، یعنی سپلائی اور ڈیمانڈ کی۔ سپلائی اور ڈیمانڈ کو سمجھنا کوئی اوکھا کام نہیں، بڑا آسان ہے۔ ڈیمانڈ وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جو خریدتے ہیں چیزوں کو۔ سپلائر کون ہے؟ وہ جو بیچتا ہے چیزوں کو۔ اگر خریدار منڈی کے اندر زیادہ ہو جائیں، خریدار منڈی کے اندر زیادہ ہو جائیں، بیچنے والے کم ہوں، تو قیمتوں میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ خریدنے والے زیادہ ہوں گے، بیچنے والے کم ہوں گے، تو بیچنے والے جو ہیں کہیں گے میں نہیں بیچتا، دوسرے کو دیکھیں گے کہیں گے میں ادھر جا کے بیچتا ہوں، ادھر جا کے بیچتا ہوں، وہ اپنی قیمت بڑھاتے چلے جائیں۔ اگر الٹ ہو کہ بیچنے والے بہت سارے ہیں اور خریدار تھوڑے سے ہوں، تو خریدار یہ کہے گا کہ میں نہیں لینا، میں اگلی دکان پہ جا کے پوچھاں گا، جس طرح ہال روڈ پہ ہوتا ہے اور جس طرح حفیظ سینٹر میں ہوتا ہے، ریٹ اچھا نہیں ملتا، آپ اگلی دکان اگلی دکان اگلی دکان اگلی دکان پہ جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا پورا میکانزم ہے۔ اسی طرح قوت محنت، یعنی کہ محنت کش لوگوں کی قیمت بھی، یعنی آپ لوگوں کی قیمت بھی، آپ لوگوں کی محنت کرنے کی صلاحیت کی قیمت بھی کس طرح طے کی جاتی ہے؟ طلب اور رسد کی بنیاد پر، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ۔ اگر لیبر زیادہ ہو، اس کا مطلب ہے لیبر بیچنے والے زیادہ ہیں، قوت محنت بیچنے والے زیادہ ہیں اور قوت محنت خریدنے والے کم ہیں۔ جب بیچنے والے زیادہ ہوں گے اور خریدنے والے کم ہوں گے تو قیمت کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ نیچے گرتی جائے گی۔ جب الٹ ہو کہ طلب بہت زیادہ ہو، خریدنے والے زیادہ ہوں، قوت محنت خریدنے والے زیادہ ہوں، سرمایہ دار کہا کہ میرا کتنا کام پڑا ہوا ہے اور مجھے ورکر نہیں مل رہا کہ وہ کام پورا ہو، اور ورکر تھوڑے سے ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ ورکر کی قیمت بڑھ جائے گی، اس کی اجرت بڑھ جائے گی۔ تو لہذا طلب اور رسد کے نتیجے میں مزدوروں کی اجرت، قیمت اوپر نیچے جاتی رہتی، اوپر نیچے جاتی رہتی۔ اور منڈی جو ہے، مارکیٹ جو ہے، وہ کبھی بھی مکمل طور پہ کلیئر نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح جس طرح اگر کوئی سرمایہ دار جوتے بناتا ہو اور وہ ڈھیر سارے جوتے بنا لے اور جوتے کے خریدار کم پڑ جائیں، تو ان جوتوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ پڑے رہیں گے وہاں پہ شیلف پہ۔ ایسے ہی ہے انسانوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا ہے کہ انسان اس سماج کے اندر اپنے آپ کو، اپنی صلاحیت کو بیچنے پر مجبور ہے۔ اگر انسان اتنے زیادہ پیدا ہو جائیں کہ ان کے خریدار کم نظر آ جائیں تو وہ بھی کھڑے رہ جاتے ہیں، ملازمت کے لیے سسکتے رہتے ہیں۔ اور کیونکہ وہ جوتا نہیں ہے، انسان ہے، اگرچہ ان کے ساتھ جوتوں والا ہی سلوک ہوتا ہے، تو وہ 1-2 سال شیلف پہ نہیں رہ سکتے،
وہ مر جاتے ہیں. وہ مر اس طرح سے جاتے ہیں کہ غربت جب گھر میں آتی ہے، فاقہ جب گھر میں آتا ہے، خوراک کم ہوتی ہے، حالات زندگی خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جب حالات زندگی خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مرض انسان کو اور اس فیملی کو چمٹ جاتا ہے. پھر ہسپتال جانے کے پیسے نہیں ہوتے، اموات شروع ہو جاتی، لائف ایکسپیکٹنسی کم ہو جاتی، لوگ جلدی مرنا شروع ہو جاتے. جس طرح اس پورے کووڈ کے پیریڈ کے اندر ہم نے یہی دیکھا، اس پورے مہنگائی کے دور کے اندر ہم نے یہ دیکھا. یہ سرمایہ داری نظام اتنا ذلیل قسم کا نظام ہے کہ اس کے اندر انسانی جان کی قدر بس اتنی ہی ہے کہ اگر وہ کسی دوسرے کے لیے منافع کما سکے تو پھر تو وہ زندہ رہ سکتی ہے، اور اگر وہ منافع نہیں کما سکتے تو ایک گلے ہوئے پھل کی طرح ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس نظام کے اندر بہہ جاتے ہیں. خاص طور پہ اس دور کے اندر جب کوئی ڈپریشن آئے یا جب کوئی ریسیشن آئے، جب معیشت نیچے بیٹھے. مکمل روزگار یعنی فل امپلائمنٹ اس سرمایہ داری نظام میں ممکن ہی نہیں. بالکل اسی طرح کہ جس طرح جب آپ اشیاء تیار کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی شے زیادہ تیار ہو ہی جاتی ہے، کبھی کم بھی تیار ہو جاتی ہے، اسی طرح لوگوں کے ساتھ بھی یہی کھیل جاری و ساری ہوتا ہے. اور غریب آدمی بھی مجبور ہوتا ہے لہٰذا کہ وہ دوسرے غریب آدمی کو کونی مار کے کسی طرح وہ ملازمت حاصل کر لے. اس کی مجبوری ہے، گھر میں بچے ہیں، بیوی ہے، وہ دوست کی سوچے، دوسرے غریب کی سوچے یا اپنی سوچے، وہ کہتا ہے بس میں نے کسی طرح پہلے اپنے بچوں کو بچانا ہے، کسی طرح مجھے یہ نوکری مل جائے. یہ جو لڑائی ہے مزدوروں کے درمیان نوکریوں کے لیے، اسی کے نتیجے میں غریب کا ہی دشمن بن جاتا ہے. اسی کے نتیجے میں غریب کا ہی دشمن بن جاتا ہے. میرے لیے یہ ایسا ہی ہے جیسے رومن بادشاہ کسی زمانے میں جنگجو لوگوں کو آپس میں لڑواتے تھے، قتل کرواتے تھے ایک دوسرے کا، اور جو جیت جاتا تھا اس کو انعام دیتے تھے. بالکل اسی طرح یہ سرمایہ داری نظام غریبوں کے درمیان ایسی ہی معاشی جنگ چھیڑ دیتا ہے جس میں جو جیت جائے اس کو روزگار عطا ہو جاتا ہے، وہ زندہ رہ سکتا ہے، مگر وہ جو کام کرتا ہے اس کی ساری محنت لوٹی جاتی ہے، سرمایہ دار اس سے خوب منافع کماتا ہے. اور جس کو کام نہ ملے، جو بے روزگار ہو جائے، وہ گلے ہوئے پھل کی طرح تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ایک سنگ دل قسم کا نظام ہے جو پرواہ نہیں کرتا کہ کتنے لاکھوں لوگ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جائیں، اس سے کوئی غرض نہیں. اور لا برابری بھی اس میں پیدا ہوتی ہے کیونکہ غریبوں کا استحصال ہے تو امیر اور امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے. امیروں کی دنیا غریبوں کی دنیا سے فرق ہوتی چلی جاتی ہے. وہ موسیقی اور سننا شروع کر دیتے ہیں، ان کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے، وہ لباس اور پہنتے ہیں، ان کا کلچر چینج ہو جاتا ہے، ان کے ہیئر سٹائلز اور ہو جاتے ہیں. ہر حوالے سے وہ ایک اور دنیا میں بسنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اس دنیا میں جائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا تو جنت ہے، جتنے جنت کے خواب ہیں وہ یہاں پہ پورے ہو رہے ہیں. اور جب آپ کسی جھگی یا غریب بستی میں جائیں جہاں پہ وہ لوگ بستے ہیں جو جن لوگوں کو روزگار نہیں ملتا اور وہ اپنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوتے ہیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جہنم تو اس دنیا میں ہے، آخرت میں کیا یہاں پر نظر آ رہی. تو یہ ایک دنیا جنت کی اور ایک دنیا جہنم کی اس لا برابری کی بنیاد پر پیدا ہوتی، جو کہ بنیادی طور پہ سرمایہ داری نظام سے ہی پیدا ہوتی. اس کا حل کیا ہے؟ اب آپ سوچیں گے کہ یہ تو بڑی ڈپریسنگ بات ہے، مگر اس کا حل بھی ہے. اور حل یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ سارے کے سارے سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور دو بڑے طبقے پیدا کر دیتا ہے. ایک وہ لوگ جو کہ قوت محنت خریدتے ہیں اور ایک وہ لوگ جو کہ قوت محنت بیچتے ہیں.
اور جو لوگ قوت محنت خریدتے ہیں وہ ایک چھوٹی سی اقلیت ہوتی ہے، 1%، 2%، 5%، اور جو لوگ قوت محنت بیچتے ہیں وہ واسٹ میجورٹی میں ہوتے ہیں، 90%، 95%، 99%۔ اور یہ معاملہ کیونکہ سرمایہ دار سے بھی لڑ رہا ہوتا ہے، تو وہ 1% کے اندر بھی کانسنٹریشن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آکسفیم کے اعداد و شمار کے مطابق 6 جو امیر ترین دنیا کے اندر لوگ ہیں، ان کے پاس اتنی زیادہ دولت ہے کہ 3.5 بلین جو دنیا کے غریب لوگ ہیں، یعنی دنیا کی آدھی جو آبادی ہے غریبوں کی، اس سے زیادہ پیسے صرف 6 لوگوں کے پاس ہیں۔ ایسا انسانی تاریخ میں نہ تو کبھی ہوا تھا اور نہ کسی نے کبھی یہ تصور دیکھا ہوگا کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ایون فرعونوں کے پاس اور جو کیسر روم کے تھے، ان کے پاس بھی اتنی قوت، اتنی دولت مرکوز نہیں تھی جتنی کہ آج کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے پاس ہے اور بڑے بڑے سرمایہ دار ملکوں کے پاس ہے۔ اس کا حل جو ہے اس کا نام ہے سوشلزم۔ سوشلزم میں جو سرمایہ داری نظام کی بنیاد ہے اس کو تبدیل کرنے کی بات، یعنی کہ وہ پہلی بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ یہ سب نظام ایک بنیاد پر کھڑا ہے، اور وہ یہ کہ جب ایک چھوٹے سے طبقے کے پاس معاشی وسائل پر اجارہ داری ہوگی مکمل، وہ اس کی نجی ملکیت ہوگی، تو پھر سرمایہ داری نظام پیدا ہوگا۔ تو اس کا حل یہ ہے، میں نے آپ کو ایک اور مثال دی تھی کہ اگر میں 4 بندے کھڑے کر دوں اور پانی کے وسائل پر قابو کر لوں تو سب آپ میرے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ تو اس کا حل پھر کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ ہم نے محض یہ نہیں کرنا کہ ان 4 سرمایہ داروں کو ہٹا کے کوئی اور نئے 4 سرمایہ دار پیدا کر دیں جو سخی دل ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ معاشی نظام طلب اور رسد اور قدر زائد کا نظام اسی طرح چلتا رہے گا، اور اب وہ 4 سرمایہ دار جو ہیں وہ اجارہ دار سرمایہ دار بن جائیں گے۔ بلکہ اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ 95% جو باقی عوام ہے اس نے اپنے آپ کو منظم کرنا ہے، اور جو تبدیلی اس نے رونما کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ معاشی وسائل سرمایہ داروں کی اجارہ داری اور ملکیت نہیں رہنے چاہیے، بلکہ وہ معاشی وسائل سماج کی اور عوام کی اجتماعی ملکیت ہونی چاہیے۔ جب معاشی وسائل سوسائٹی کی ملکیت بن جائیں گے تو سوسائٹی ہی اپنے آپ کو آرگنائز کرے گی کہ ان معاشی وسائل سے ہر ایک کو فائدہ ہو۔ ایک دوسرے سے یہ افراتفری والا کمپٹیشن جس سے لوگوں کی تباہی اور بربادی، مہنگائی اور بے روزگاری کے چنگل میں پھنسے رہتے ہیں لوگ، اس سے لوگ نکلیں، ایک اچھی زندگی گزار سکیں، اور ایسا نظام پیدا ہو جس کا بنیادی مقصد ایک چھوٹے سے طبقے کے کا منافع نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد یہ ہو کہ عوام کی فلاح و بہبود زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ اس نظام کو ہم کہتے ہیں سوشلزم، اور اس نظام کے قیام کے لیے ہم نے اس پارٹی کو اور اس تحریک کو منظم کرنے کی کوشش کی۔